بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں ظاہر ہے سب سے زیادہ بظاہر جو ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے وہ سیاست ہے، لیکن اہم ترین موضوع معیشت ہے۔ دونوں کا آپس میں بہت تعلق ہے، اور معیشت پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ، پچھلے کچھ گھنٹوں میں، خاص طور پر 48-72 گھنٹوں میں بہت زیادہ زیر بحث یوں بھی ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ پاکستان کے سارا معاشی نظم و نسق سنبھالنے والے اور جو ان کے پیش رو تھے وہ بھی جو کہ بھی اسی حکومت سے ہی تھے، جناب مفتاح اسماعیل صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ معیشت کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں۔ بیانات متضاد ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے پر اس میں کہہ لیجئے کہ الزامات بھی ہیں، اور اس ضمن میں ایک نیا اطلاعات و مثبت برپا ہوا جب سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کر اس حوالے سے گفتگو کی۔ اسی گفتگو کو ہم ذرا آگے بڑھائیں گے اور کچھ دوسرے کو نئے پہلو اس پر ڈسکس کریں گے، اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ آف کورس کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب وقت دینے کا۔ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ شکریہ۔ اچھا، پہلے ہم چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت ساری بات ہو چکی ہے، اس بات کی تکرار میں جانے کے بجائے اس سے آگے کی بات کریں، تو بس آپ ایک کرکس دیکھ لیجئے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اس طرز کی بات چیت چلتی رہی پاکستان کی معیشت پر اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے درمیان۔ اس کا خلاصہ دیکھیں، وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، جانے کے بعد بات ہوتی ہے۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ پارٹ آف ہر پارٹی۔ مجھے پتا تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ڈار صاحب تو روز آ کے میرے خلاف ٹی وی پہ باتیں کرتے تھے اور اینکروں سے پروگرام کرواتے تھے، یہ سب کچھ سب کو پتا ہے۔ آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے، کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ تو پورا ارینجمنٹ کر کے گئے تھے۔ 3 بلین کا وعدہ کیا تھا قطر نے، یہ مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ آئی ایم ایف کو بتایا گیا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے اپروو کیا تھا۔ 2 بلین کا وعدہ کیا تھا یو اے ای نے، مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو بتایا تھا۔ اور 1 بلین کا وعدہ کیا تھا سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کا، اور یہ مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ بھی آئی ایم ایف کے بورڈ کو بتایا تھا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے، مفتاح صاحب نے ہینڈل نہیں کرنا۔ نہ آئی ایم ایف چاہتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ممالک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں، وہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی اپنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں۔ مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ اکتوبر میں آنا تھا آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کو، نہیں آیا۔ آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ ملنی تھی، نہیں ملی۔ آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی۔ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، تو پھر ان کو کم فرق پڑتا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ آئی ایم ایف واپس نہیں آتا ٹیبل پہ جب تک یہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا رہے گا، اور آئی ایم ایف کو لانا جو ہے وہ انتہائی ضروری نہیں ہے، وہ یقینی بنانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا گفتگو کا خلاصہ ہے، یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب۔ رادر دین ریپیٹنگ، آج کی تاریخ میں آپ کو آئی ایم ایف کے نہ آنے کا امکان پاکستان میں زیادہ لگتا ہے؟ ظاہر ہمارا $6 بلین کا پروگرام تھا، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا، $7 بلین کر دیا، ابھی اس کی نویں قسط ہم نے لینی ہے $1 بلین سے زیادہ، جو کہ اکتوبر نومبر میں آنا تھا۔ اب تو وہاں کرسمس کی چھٹیاں ہو گئی، اب جنوری سے پہلے تو نہیں آتے وہ۔ آج کی تاریخ میں آئی ایم ایف کے آنے کا امکان زیادہ ہے یا نہ آنے کا امکان زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ وسیم بھائی، پہلے اگر آپ کی اجازت ایک چیز کا خلاصہ کر دوں کہ یہ ایک اس پہ آپ نے میری ہنسی ڈالی تھی، وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھا، کسی اور کانٹیکسٹ۔ وہ ہنسی پاکستانی عوام کی آپ سمجھ لیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یار، وہ ہنسی اس انٹرویوز کا حصہ نہیں تھی، یہ ٹھیک بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ہنسی ایک نیچرل ریئیکشن ہوگا عام آدمی کا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یار۔ جی نہیں، یہ بالکل ہنسنے والی بات نہیں ہے، ایک دم سیریس بات ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہنسا جائے یا رویا جائے۔ نہیں، دیکھیے بڑی بات بڑی سیدھی ہے، جو میں گزشتہ 2-3 دنوں سے جو ٹی وی پہ جا رہا ہوں، تو میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی کی مدد کر رہا ہوں، اور وہ یہ بات کر رہا ہوں، میں 2-2.5 مہینے سے جب سے وزارت چھوڑی ہے میں نے کوئی بات نہیں کری۔ جی ہاں، میرے خلاف بھی باتیں ہوئی ہیں، آپ کو پتا جب میں وزیر تھا تو میری پارٹی کے لوگوں نے، حنیف عباسی صاحب نے، جاوید لطیف صاحب نے، عابد شیر علی صاحب نے بتدریج پریس کانفرنسز کی ہیں، ڈار صاحب نے کتنے پروگرام کرے ہیں، بہت سارے میرے خلاف کوئی ادارے ہوتے تھے وہ ٹویٹ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی جواب نہیں دیا۔ آپ کو شک ہے کہ پروگرام کروائے بھی انہوں نے ڈار صاحب نے؟ اینکروں نے پروگرام کر کے یہ بات کی ہے اور لوگوں نے ٹویٹ کی ہے، اور یہ بات جی اس میں کوئی ڈار صاحب پروگرام کروا رہا تھا؟ جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وہ یہ معلومات کی بنیاد پر ڈاکٹر دانش وغیرہ نے پروگرام کیے ہیں جو ڈار صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے خلاف ہے، ضروری نہیں نا مجھ سے اسحاق ڈار صاحب وہ بات کروا رہے ہیں؟ نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے بعد جب میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے جواب میں، یہ میں ڈار صاحب کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں، اس کے جواب میں ڈاکٹر افنان وغیرہ شروع ہو گئے، ان کو پتہ نہیں کس نے کہا، تو وہ جاوید چودھری نے پتہ نہیں کیا الزامات لگانے شروع کر دیے۔ پھر اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کو تو میں نے کلیئر کر دی تھی بات، انہوں نے وہ کر بھی دیا اس کے اوپر، لیکن گزارش یہ ہے کہ
یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو اتنی محنت کری ہم نے، جو مسلم لیگ نون نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا پولیٹیکل کیپٹل جو لگا ہے وہ سارا ضائع ہو جائے گا اگر اللہ معاف کرے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ نقصان ملک کو قوم کا ہوگا اگر خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں. اور ڈیفالٹ سے بچنے کی اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے اپنے ریزروز بہت کم ہیں 6.7 بلین، ہاں، اور کچھ مارجنز نہیں ہیں، لہٰذا IMF کو لانا ایک دم ضروری، لازمی، ناگزیر ہے. ہاں لازمی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ناگزیر ہے، ٹھیک ہے. تو آج کی تاریخ میں آنے کا امکان زیادہ ہے یا نہ آنے کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جو IMF نے لکھا ہے، مجھے پرسنٹیج نہیں پتا کیونکہ یہ ون آف ایونٹ ہے، IMF نے لکھا ہے کہ ہم کو 4 چیزوں پہ بات پروڈکٹیو ہوئی، اچھی بات بھی لکھی ہے، پروڈکٹیو کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد 4 چیزیں انہوں نے کہی کہ ہم کو ایکسچینج پالیسیز پہ بات کرنی ہے. تو اگر آپ کے ملٹیپل ایکسچینج ریٹ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا IMF کا. IMF نے کہا انرجی پالیسیز پہ بات کرنی ہے تو وہ اس پہ بات کریں گے، فسکل کنسالیڈیشن وغیرہ پہ بات کریں گے اور مانیٹری پالیسی پہ بات کریں گے. تو ہم کو اس باروں پہ تیار ہونا چاہیے بات کرنے کا. اور جو ہم نے IMF سے وعدہ کیا تھا، میں نے جو کیا تھا وعدہ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ کے کہ 160 ارب جو بجٹ اس قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے کہ 162 ارب روپے کا ہم پرائمری سرپلس دیں گے، وہ ہم کو کر کے آنا چاہیے. بس وہ ادھر اگر اس ہم نہیں کریں گے تو IMF نہیں آئے گا آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ان کو ادھر لے کر آئے پھر ٹیبل پہ بیٹھیں. دیکھیں اگر IMF نے یہ کہا ہے کہ 800 ارب روپے کے ٹیکس بڑھاؤ تو یہ ضروری نہیں کہ 800 ہی کے بڑھائیں، آپ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ٹیبل پہ آنا ضروری ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ IMF جب میں بھی آیا تھا تو اس وقت بھی سب لوگ بڑی رائے دیتے تھے، لیکن مجھے یہ تھا کہ پہلے IMF کو میں ٹیبل پہ لے آؤں. صحیح ہے. تو اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی پہلے کہا کہ پیٹرول مہنگا کرو پھر ٹیبل پہ آئیں گے. پیٹرول تو پہلے مہنگا نہیں کر رہے ہو تو ٹیبل پہ بھی نہیں آئیں گے. تو وہ سب چیزیں کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب تک ڈالر روپی یہ روپے کی جو مصنوعی اس وقت قدر ہے اس کو مزید گرنا چاہیے، یہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک پیٹرول میں مزید ہم ٹیکسز نہیں لگائیں گے، مزید مہنگا نہیں کریں گے، عام آدمی کی زبان میں بات کریں، تب تک IMF کا آنا مشکل لگتا ہے، کچھ کرنا پڑے گا. IMF نے آپ سے یہ کہا ہے کہ 1% آف GDP آپ مزید ٹیکس لگائیں، کیونکہ IMF یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے جو فسکل ٹارگٹ سے ہٹ گئے. حالانکہ ٹیکس ٹارگٹ سے پورے ہو رہے ہیں نا، جولائی ٹو دسمبر کا بھی ہے پورا، جی بالکل، اور نومبر کے مہینے کا بھی پورا ہے. ٹیکس ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ٹھیک ہے، ٹیکس ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں. لیکن کچھ اخراجات جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ ہوئے ہیں. کچھ اخراجات تو فلڈس کی وجہ سے ہو گئے، تو وہ تو آئی تھنک کہ وہ تو ہم وی کین ایکسپلین دیٹ اوے، ٹھیک ہے. اور کچھ اخراجات جو ہیں وہ ہم نے کچھ مراد دے دی ہیں، کچھ ہم نے بجلی سستی بیچ دی، کچھ ہم نے پیٹرول گیس سستی بیچ دی، کچھ ہم نے گیس کے ریٹ نرخیں بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائیں. تو وہ بہت ساری ارب کا ریلیف دے دیا وہ جو جی، تو وہ بہت ساری چیزیں، وہ ریلیف دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو کہیں نہ پیسہ کہیں اور سے. ویسے ایک بات ضمنی بتائیں، کیا یہ سیلاب آپ کی نظر میں ایز این اکانومی ایکسپرٹ اتنی بڑی کلیمٹی نہیں ہے کورونا جتنی کہ جس کی بنیاد پر ہم عالمی اداروں سے درخواست کریں کہ بھائی اس کی بنیاد پر ری شیڈیول کریں یا قرضے معاف کریں یا تاخیر کریں، یعنی اصولاً یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس وقت انہوں نے ڈیفر کر دیے تھے کورونا کے زمانے میں پوری دنیا کے، کیونکہ کورونا ایک عالمی وبا تھی جو سب کو وہ تھی. سیلاب جو کہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم کوئی کاربن ہمارا ایمیشن نہیں ہوتا ہے، لیکن سیلاب پاکستان کے حد تک ہی ہے. تو جو $30 بلین کی مونیٹائزیشن کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ، اور یہ ہم نے عالمی اداروں کو بھی کہا ہے، یہ ایسی نہیں گھر کی بات ہے. ہم نے عالمی اداروں کو نہیں کہا، عالمی اداروں نے آگے حساب کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یعنی چلیں مطلب یہ کہ اس میں کوئی، یعنی بلاول صاحب نے وہاں جا کے بولا اور انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا یونائیٹڈ نیشنز تک کے، ہم نے کہا اتنا نقصان ہو گیا ہے. یہ جو ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹس ہوتی ہیں یہ عالمی اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے کری. یہ کوئی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی پیٹ سے اٹھا کے نمبر، اس کی بنیاد پر ہمیں گزارش نہیں کر سکتے، یعنی اس کی بنیاد پر یہ بنتا نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ کہ جب آپ ری اسکیجولنگ جس کو کہتے ہیں، اور یہ میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جس دن آخری دن انہوں نے UN میں اسپیچ پڑھی تھی اور میری بڑی ریزرویشنز تھی، تو انہوں نے پھر وہ پیراگراف جو تھا وہ نکال دیا. ہاں پورا پیراگراف نکال دیا. کس متعلق تھا وہ؟ کہ یہ ڈیٹ ری اسکیجولنگ وغیرہ ڈیفر کریں کہ مفتاح کو بہت ریزرویشنز ہیں تو یہ پیراگراف نکالو. ورنہ وہ یہ کہنے جا رہے تھے عالمی فورم پہ کہ نہیں، ان کہنے نہیں جا رہے تھے، ہاں، لیکن وہ بہت سارے جو ہمارے جو دوسرے دیگر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کہیں. دیکھیں کوئی چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میرا حق بھی ہے یا میرے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا اور اس کا مطلب کیا ہوگا. ری اسکیجولنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دینے تو ہیں آپ کو، ابھی نہیں دے سکتے، لیکن ابھی نہیں دے سکتے. بیسیکلی دیٹس ٹیکنیکلی ڈیفالٹ، رائٹ. جب ری اسکیجولنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفالٹ.
اور اس میں بہت ساری بحث ہوتی ہے. لیکن جو لاسٹ ٹائم کرونا میں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے خود سے کرا تھا، کسی نے کہا نہیں تھا. پاکستان جا کے نہیں کہا تھا دنیا بھر کو جی پیرس کلب کو کہ آپ کر دیں. اب اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ پیرس کلب کہے گا کہ چین سے کرو. لیکن ایک جینوئن نہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہم نے اپنی گورننس کی بنیاد پر آپ سے ڈیفرڈ پیمنٹس مانگ رہے ہیں. بھائی یہ آفت آئی ہے، آفت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے اپنے ایسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں ہمارا پورا پروگرام $6 بلین کا تھا، اب 7 کا ہو گیا، اور یہ خالی نقصان ایک جھٹکے کا $30 بلین کا ہے. ولنریبل اکانومی ہے، تو اگر ہم ڈیفر پیمنٹ مانگ رہے ہیں تو اس کی ایک معقول جواز ہے نا. دیکھیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جواز بالکل معقول ہے، اس میں میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے پاس یہ جا کے بولتے ہیں کہ مجھے ری اسکیجول کرو تو ٹیکنیکلی وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے. ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں. ایک رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ پیرس کلب سے ری اسکیجولنگ کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف پیرس کلب سے ری اسکیجولنگ پیرس کلب کرے گا کہ ہم سے بھی اگر کر رہے ہو تو کمرشل بینک سے بھی کرو، چین سے بھی کرو وغیرہ وغیرہ. چین کہے گا اگر ہم سے کر رہے ہو تو اس سے بھی کرو، فلاں سے بھی کرو. تو پھر وہ ایک ہول سیل ری اسکیجولنگ ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. اس سے آسان طریقہ ہوتا ہے جو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کو اس سال جاپان کو $400 ملین دینے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ 400 دینے اوائڈ کرنے نا، یہی کرنا ہے. تو کیا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم جاپان سے ایک $500 ملین کا لون لے لیں کہ اس میں سے 400 واپس کر دیں، 100 آپ کے پاس بھی بچ جائے. یہ کرنا ان حکومتوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، مغربی حکومتوں کے لیے، پچھلے معاف کروانا کیونکہ وہ کمپنیوں کے لونز ہوتے ہیں. اگر ایک چائنیز کمپنی سے ہم نے لون لے رکھا ہے، ہم اگر چائنا کے اس کمپنی کو نہیں دیں گے تو اس کمپنی کی بیلنس شیٹ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس چکر میں نہیں آنا چاہیے. اچھا، آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفالٹ ہونے کا امکان بہت زیادہ اگر IMF نہیں آتا تو آپ ڈیفالٹ ان دس سینس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو قرضے واجب الادا ہیں وہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ڈیفالٹ کو اسی کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں کہ کم از کم اس فسکل ایئر کی حد تک تو بالکل معاملہ کلیئر ہے اور ہمارے پاس وہ تو ایک روپیہ وہ تو گنوا رہے ہیں. آپ کہیں گے میں پوری تقریر سنوا دوں کہ بھائی دیکھو یہ اتنا 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 اتنا، تو ہمارے پاس ابھی اگلے 6-12 مہینے تو ہیں پیسے دینے کے لیے سامنے کے. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب بھی مجھ سے ڈس ایگری نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت کم ریزروز ہیں. ٹھیک ہے، 2019 کے بعد سے کم ترین ہے. 6.7 ایک مہینے کا امپورٹ ہے، 1-1.25 مہینے کا کچھ ہفتوں کا. ہم نے کچھ چیزیں پروڈنٹلی ہم نے روکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ ایلسیاں روکی ہوئی ہیں، کچھ پیمنٹس روکی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں امپورٹس کرٹل کی، جس میں سے کچھ مسائل بھی ہوں گے. لیکن ٹھیک ہے، ابھی ہم مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں خدا نخواستہ اگر تھوڑی سی ایک بری خبر آ جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں بڑی جلدی سے نکل جاتی ہیں. جب آپ کے ہاتھ سے گیند نکل جاتی ہے تو پھر آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. میری گزارش اس بات سے شوکت ترین ڈس ایگری نہیں کر رہے ہیں، اسماعیل ڈس ایگری کر رہے ہیں. میری گزارش جس سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک ذاتی جو کہ معاملہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. شوکت ترین کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک بات صحیح ہے کہ لون ری پیمنٹ کے حوالے سے ڈیفالٹ نہیں کریں. خرم شہزاد کہہ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں. میرا جواب سن لیجیے. فاروق سلیم کہہ رہے ہیں. میرا جواب سن لیجیے. تو اس کا یہ مطلب میں اس پہ بحث، سب سمجھتے ہیں یہ بات کو کہ بغیر IMF کے آپ کا جو ہے وہ آپ ڈیفالٹ کی راہ پہ ہوں گے اور ری اسکیجولنگ تک ہی پہنچیں گے آپ بغیر IMF کے. ٹھیک ہے، اس وقت IMF کے بغیر ہمارے پاس کوئی بھی رائے فرار نہیں ہے. ٹھیک ہے، IMF ہونا ضروری ہے. آپ کا IMF ہو جائے گا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اپریل کے اندر میں وزیر بنا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملک جو ہے اگر خدا نخواستہ ہم نے IMF کو نہیں لے کر آئے تو ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. جس دن IMF کو ہم لے کر آ گئے اس دن پاکستان کے اندر ہر چیز تو صحیح نہیں ہو گئی، پاکستان کی معیشت تو بہتر نہیں ہو گئی. لیکن کیوں مجھے کانفیڈنس لگنے لگا؟ کیونکہ میرے پیچھے IMF کھڑا ہوا تھا. پھر اور ادارے بھی آ گئے اور ممالک بھی آ گئے. میں نے ایک سمجھ لیجیے کہ ڈیفالٹ کے خلاف انشورنس کرا لیا تھا. اب وہ جو انشورنس کمپنی ہے نا، اس کو آپ لے کر نہیں اگر آئیں گے تو پھر آپ خطرے میں آ جائیں گے. تو آپ اس کو انشورنس کمپنی کو لے کر آ جائیں. اب جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں گورنر صاحب کے، ان کے پاس ضرور پیسے ہوں گے، گورنر کا حساب تو غلط نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی تو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں نا کہ ہم کس طرح امپورٹ روک رہے ہیں. ہم تو یہ جس طرح اگر ہم 3 ایکسچینج ریٹ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ 2 نہیں تو 4 نہیں تو 6 مہینے، کبھی نہ کبھی تو ہم اس طرف جا ہی رہے ہیں. تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نا. یہ تو آپ صرف ڈیفالٹ ڈیلے کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیلے دا انیویٹیبل، وی وانٹ ٹو میک شیور کہ وی ڈونٹ ڈیفالٹ. And that to make sure of that, we need to bring IMF. اوکے، ابھی آج کی خبر نا، اسحاق ڈار صاحب نے ابھی اس پرائم کے شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پیٹرول پہ 10 روپے اور کم کر دیے پر لیٹر اور ڈیزل پہ تقریباً 7-7.5 روپے. تو مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر لیویز کتنی ہیں.
یہ تو اوپن انفارمیشن مجھے نہیں پتا. 50 روپے میں لگانے پیٹرول پہ تم تقریباً پہنچ نہیں گئے 50 کے آس پاس. ہاں لیکن ڈیزل پہ مطلب 25 روپے تھا. مجھے آج کی پتا نہیں کہ کتنی پرائسز کم ہوئی ہیں. لیکن آپ کے خیال میں ابھی یہ ایک ونڈو ملی تھی تو اس کو ہمیں اس سے ٹیکس کلیکشن بڑھانا چاہیے تھا پاس آن کرنے کے بجائے. پی ڈی ایل 50 روپے سے زیادہ نہیں لگا سکتے قانونی طور پہ, آپ اس پہ سیل ٹیکس لگا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا تھا اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی سیاسی مار کھا لو. میں دیکھیں میں گزارش گنجائش ہے اور سیاسی مار کھانے کی میری گزارش سنیں کہ $95 $100 کی ایوریج پرائس تھی جب میں وزیر تھا. اب اللہ کی مہربانی سے $75-80 کی ہوگی تو ایک روم ملا ہے ہم کو, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا روم ملا ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا فسکل کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں. پہلے بھی ڈار صاحب جب وزیر تھے تو 57% تک یہ سیلز ٹیکس لے گئے تھے, ٹھیک ہے. وہ ابھی آج کل تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے کہ ٹیکس کم کرنا ہے, لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ فسکلی کنسالیڈیٹ کرنا ہے. بہت دانشمندانہ فیصلہ نہیں کیا اکنامکلی اسپیکنگ, پولیٹیکلی شاید سوٹ کرتا ہوں ویسے. ہاں لیکن پولیٹیکلی جو ہے نا وہ آپ کی بات درست ہے کہ ویری ڈیمیجنگ. ہم نے بہت سارے ڈیمیجنگ فیصلے کیے ہیں, لیکن اب چکر یہ کہ جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نا کہ اگر آپ نے غلط سودا لے لیا تو اس کو بھگتنا تو پڑے گا نا. اچھا ٹھیک ہے, ایک ضمنی بات یہ بتا دیں, آپ نے گفتگو کے شروع میں خود ہی کہا کہ میں ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے اور میں اپنی پارٹی کی ہیلپ کر رہا ہوں. اگر وہ پارٹی کہے کہ بھائی اگر آپ کی آپ تو پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, چونکہ امیج یہ جا رہا ہے کہ یار اس پارٹی کے 2 وزیر خزانہ آپس میں, آج اسد عمر صاحب نے اس کو کتنا وہ کیا کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو ایگری وتھ, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ دونوں کہہ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے معیشت کو بڑا کر کیا, ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے بڑا کر کیا, تو آپ کے سیاسی مخالفین کو تو ونڈو مل رہی ہے. تو آپ کی پارٹی, اگر میں سوال ہے آپ کی پارٹی اگر آپ سے کہ بھائی اگر آپ پارٹی کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ساری تجاویز دیجیے, ٹیلی ویژن میں نہ دیجیے, سر عام نہ دیجیے, آرٹیکل نہ لکھیے ڈان میں, آپ بتائیے. لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب نے بیڑا غرق کیا, نہ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیڑا غرق کیا. اصل میں یہ کہہ رہے نہیں, بالکل نہیں کہہ رہے, یہ بالکل نہیں کہہ رہے, یہ بالکل نہیں. اختلاف ہے, اختلاف تو بالکل. دیکھیں میری گزارش, آپ نے یہ کیوں چوز کیا کہ اس کو سر عام کی جائے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. گزارش آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ بتائیں. گزارش میری یہ ہے کہ یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا ہوں, نہ وہ یہ کہہ رہے. اور میں نے اگر اجازت ہے تو 2 دن پہلے جو ایک ٹی وی شو پہ گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بابا ڈیفالٹ تو عمران خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے, کہ پاکستان اس وقت جو مسائل میں پڑا ہوا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے پڑا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پڑا ہے. جو ڈیٹ ٹریپ کے اندر انکریزنگلی جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے 4 سال کے 20,000 ارب روپے کے اقراض. لیکن یہ ساری بات جو بھی آپ کر رہے ہیں سر عام کہنے کی وجہ آپ اتنے عرصے سے خاموش رہے, آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ پبلک فورم پہ آگے وجہ. دیکھیں میں ایک بات تو میں نے یہ لکھی تھی جس کے بعد پھر تھوڑا سا زیادہ کچھ ریئیکشن. میں وہیں سے شروع کروں, وہ آرٹیکل لکھنے کی وجہ. آرٹیکل میں نے پہلا آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اشرافیہ کا ریاست ہے, ٹھیک ہے. یہ بات میں نے آج سے 1.5 سال پہلے بھی پائپ کے ٹیڈ ٹاک میں کرتے ہوئے کی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان ایک اشرافیہ کی ریاست ہے, یہ اشرافیہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. دوسرے اکانومسٹ نے تو اس کو وہ کرا ہے کہ 1700 ارب روپے ملتے ہیں یا 2000 ارب روپے. میں بات کر رہا ہوں جو براہ راست متصادم ہے, جو صاحب پر اور میں نے یہ بالکل میں نے بات کی ہے کہ دسمبر کی پیمنٹ کرنے کے بعد بھی, اور کی نا ہم نے پیمنٹ, لیکن خطرہ تو ختم نہیں ہوا. میری بات تو ٹھیک نکلی. میں نے یہ کہا تھا کہ صرف دسمبر کے بانڈ پیمنٹ کر دو گے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کرز ختم ہو جائے گا. خدا را IMF کو لے کر آؤ. یہ میں بالکل سمجھتا ہوں دل و جان سے کہ یہ بہت ضروری ہے, اور میں نے کہہ دی. کل اگر پارٹی نے آپ کو اس پہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے حوالے سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا تو اس کا جواب دے دیں گے. پھر کیا جواب؟ اگر بھائی مطلب پارٹی کو پھر میں یاد دلاؤں گا نا کہ میرے خلاف کتنی باتیں کی گئی ہیں. کس نے کی؟ سب لوگوں نے کی ہیں. آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ, آپ میڈیا کو جانتے ہیں. اتنے معصوم آپ نہ بنے, جتنے معصوم آپ ہیں اتنے نہ بنے. تو مقصد یہ ہے کہ مطلب پارٹی دیکھیں شو کوز دینا. دیکھیں میری بات, پارٹی سے کوئی رابطہ ہوا آپ سے ساری گفتگو کے بعد؟ obviously یار میں پارٹی کا حصہ ہوں, مجھ سے رابطہ روز ہی ہوتا ہے. آپ کو کہا گیا کہ مہربانی کریں بھائی نہ کریں؟ پھر کہا گیا تو جب اس پروگرام میں نہ آتے. اگر کہا بھی گیا ہو تو میں آؤں گا. دیکھیں میں آپ سے کہا گیا, دیکھیں میری بات سنیں, میرے پارٹی میں بہت سارے میں 15 سال سے اس پارٹی میں ہوں. میرے بھائیوں بہنوں کی طرح دوستیاں ہیں پارٹی کے اندر لوگوں سے. میرے بچی کی شادی کے اندر اللہ کی مہربانی سے بہت سارے پارٹی کے ہمارے لوگ تھے, کراچی سے, دیگر جگہوں سے تھے. وزیر اعظم صاحب نہیں آئے تھے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس میں گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی تشریف لائیں گے. شادی کی دعوت میں وہ نہیں آ سکتے, اور میں چاہتا بھی نہیں تھا کیونکہ پروٹوکول کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے آپ جیسے بڑے لوگ آتے ہیں تو پروٹوکول کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب بھی میرے گھر تشریف لائیں گے. وہ بالکل. آخری رابطہ ان سے کب ہوا وزیر اعظم پاکستان سے؟ آئی تھنک 2 ویک پہلے. مطلب ایسا نہیں ہے, میرا وزیر اعظم صاحب سے رابطہ رہتا ہے. کیا کوئی خاص بات ہوئی؟ نہیں مطلب میں نے ان کو بھی کچھ جو بھی پرائیویٹلی بات کی تھی وہ کی تھی. میرا خدا نون لیگ کا حصہ ہیں اور رہیں گے. میں وزیر اعظم صاحب کا میں نے کبھی اللہ کی مہربانی سے کبھی بھی میں نے خدا نہ خواستہ کبھی بھی بری بات نہیں کری ہے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. بہت خوش ہوں گے آپ کے حالیہ بیانات سے کہ ویری گڈ مفتاح. نہیں دیکھو بالکل میں وزیر اعظم صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی کہ مفتاح اسماعیل نے یہ بات کی ہے.
کہ ڈار صاحب اور میرے درمیان اختلافات ہیں، لیکن میری گزارش ہوگی کہ یہ بات میں نے تو شروع نہیں کری تھی، تو ڈار صاحب نے شروع کری. کہنا مہربانی کرنا ان کو خاموش کرنا، تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا اگر میں یہ انٹرپریٹ کروں تو صحیح. دیکھیں میری بات دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، وہ تو مجھے کہنے سے مطلب وہ تو میں کہنا میرا سمجھتا ہوں کہ میں فرض ہے، اور میں خدا نخواستہ کسی کو ڈرا نہیں رہا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جواب میں کہیں گے سینٹیمنٹ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ اسد عمر یہ بات کہے تو سیاسی مخالف کی بات تصور کی جائے گی. مفتاح اسماعیل کہے تو حکومت کو ڈنٹ لگے گا کہ یار آپ تمہارا اپنا مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے بھائی کہ ڈیفالٹ ہو رہے ہو. سینٹیمنٹ تب خراب ہوتا ہے جب مارکیٹ کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی. جب مارکیٹ کو یہ آلریڈی بات پتہ ہے، جب آپ کی ٹریڈنگ میں انٹرنلائز ہے، جب آپ کا بانڈ جو ہے وہ آلریڈی ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے 50%، جب مارکیٹ کو یہ پتہ ہے، تو مفتاح اسماعیل کو نئی بات نہیں کر رہا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ خدارا روک لو، IMF کو لے کر روک سکو تو روک لو، IMF کو لے کر آئیے، یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ مطلب خدا نخواستہ مجھے کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی میرے اوپر تنقید کرے گا یا مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا تو میں جواب ضرور دوں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ پیسے کیا جمع کیے تھے کہ نہیں، تو پھر میں اس کے گنا تو دوں گا نا. حساب تو مجھے آتا ہے نا. نون لیگ کا حصہ ہے اور بالکل اور رہیں گے انشاءاللہ. یہ پارٹی سے کوئی رائے جدا میں آپ کے شو میں آیا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم قسم کھاتے ہو کہ نواز شریف جو ہے وہ ایماندار ہے. میں نے کہا میں بالکل قسم کھاتا ہوں. میں تب بھی قسم کھاتا تھا اور آج بھی قسم کھاتا ہوں. نواز شریف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے شہباز شریف کے بیٹوں کے اوپر 10% ایڈیشنل ٹیکس لگایا، شہباز شریف نے خوش ہوا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. شوگر والے ہاں. کل کوئی بول رہا تھا کہ آپ ٹرپیں کر رہے تھے شہباز شریف کو، آپ لوگ ٹرپیں کر رہے ہیں، ملک کی ڈیفالٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ گھوم رہے ہیں. میں نے کہا شہباز شریف نے خود اپنی جیب سے پیسے دیے ہیں جب ہم لوگ نیو یارک گئے تھے. تو نون لیگ کا حصہ ہیں اور رہیں گے نا. نون لیگ کا حصہ ہوں بالکل. سیاست کریں گے تو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کریں گے. دیکھیں مجھے اگر سیاست کروں گا تو دیکھیں میری بات سنیں، سیاست کروں گا تو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کروں گا. میرا کوئی میرا وہ نہیں ہے، کوئی جدی پشتی سیاست دان تو نہیں ہوں. دوسری سیاسی پارٹی میں جانے کا ارادہ نہیں ہے یار، اللہ نہ کرے یا کوئی اپنی کوئی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے. اپنی بھی کوئی سیاسی جماعت میری کون سی پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ میں سیاسی جماعت بناؤں گا، یا میں کون سی سیاسی جماعت میں جاؤں گا؟ کوئی بھی کسی سیاسی جماعت میں نہیں جا رہا ہوں. اگر نون لیگ رکھتی ہے تو رہوں گا. اور مجھے کوئی الیکٹورل پالیٹکس ضروری نہیں کہ نہیں کروں. میں الیکشن لڑ چکا ہوں، بڑے خرچے ہوتے ہیں، میں تو کوئی گھر میں ویسے بڑے پیسے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے، گھر میں بیٹھ جاؤں گا. اچھا، جب آپ نے کافی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی گریسفل ایگزٹ نہیں تھا آپ کا ڈپارچر جو فائنانس منسٹری سے، وہ آپ کو لگتا ہے ایک بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا؟ جی. آپ کو اس کی اطلاع کس طرح ملی تھی کہ بس یہ ہم الگ کریں گے؟ مجھے بلایا گیا ایک دن لندن میں سلیمان شہباز صاحب کے گھر پہ. ادھر میں گیا تو 10-12 لوگ بیٹھے تھے. وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ جب آپ لوگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ جب گئے ہوئے تھے لندن، تب جی میں ان کے جہاز میں نہیں تھا، میں کمرشل آیا تھا. تو میں لندن پہنچا تو مجھے بتا دیا تھا کہ لندن میں میٹنگ کریں گے. تو لندن میں پہنچا ہوں تو مجھے بلایا گیا تھا. پھر میں گیا تب بتایا گیا. تب بتایا گیا. اب کس نے بتایا آپ کو؟ وہ اس طرح تو نہیں بتایا، وہ اخبار میں تو آ چکی تھی نا 2 دن سے پہلے بات، تو مطلب مجھے سمجھ تو آ گئی تھی بات. لیکن پھر مجھے بتایا تو شہباز صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ ڈار صاحب ہوں گے اور آپ بھی مدد کریے گا. اور میں بیٹھا رہا. پھر میاں صاحب نے جو کچھ باتیں کرنی تھی وہ کی. اس کے بعد تصویر فوٹو سیشن وغیرہ بھی میڈیا پہ تاکہ کوئی ایسا نہ لگے. تصویر بھی کھینچی ہے اس میں. لیکن آپ تو اس کے علاوہ اور کیا صورت ہو سکتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ گریسفل ہے، یہ بہتر طریقے سے؟ آپ نے یہ بات اٹھائی ہے، میں تو نہیں اٹھائی. آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ میں تو لیکن پوچھتا آپ سے، آپ نے کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے اتنا گریسفلی نہیں ہوا ہے معاملہ اس طریقے. ظاہر ہے کہ مطلب اخبار سے تو نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی. ظاہر ہے کہ مجھے پہلے سے بتا دینا چاہیے تھا. ظاہر ہے ملک کے باہر نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب میرے 15 دن رہ گئے تھے، وہ نہ بھی کرتے، اور اگر مجھے تھوڑا سا 1-4 دن پہلے بتا دیتے، مطلب یہ تھوڑی سی وہ ہوتی. لیکن کوئی مسئلہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات، اور پورٹ فولیو آپ کو آفر ہوا اس وقت؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شہباز صاحب وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب کے اپروول سے انہوں نے مجھے بنایا تھا. یہ ان دونوں بھائیوں کی مرہون منت یہ مجھے وزارت ملی تھی، اور انہوں نے اگر یہ امانت تھی ان کی واپس لے لی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور ان کا یہ سچ مچ حق ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس میں بالکل برا نہیں لگنا چاہیے. طریقہ کار سے آدمی بالکل وہ کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو جب جاب ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب جاب جاتی ہے تو اتنے خوش نہیں ہوں گے. وہ تو ایک ہیومن فیلنگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آفرڈ اینی ادر پورٹ فولیو یا نہیں؟ ناٹ ریئلی. آئی مین ناٹ نو ٹو ڈیٹ. اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا، تو میں نے کہا تھا بچی کی شادی ہے، انہوں نے کہا واپس آ جاؤ. ہو گئی ماشاء اللہ. شاید اب پھر آپ کا ارادہ ہے؟ میرا بھی، میں پچھلے 2 مہینے سے بہت خوش ہوں کراچی میں. تو میں مطلب اب میں میرے خیال سے یہیں پہ رہوں گا. ٹھیک. ایک بریک کی اجازت ہے. پھر ذرا یہ سیاست اور معیشت کا بڑا ایک زبردست ہے، تو وہ سب سے نتھی ہیں سارے سوالات. یعنی مفتاح صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جب اکانومی کے لینس سے، ابھی پالیٹکس کو چھوڑ دیں،
دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کیا یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں عام انتخابات تک ہم جائیں گے تو ہی اسٹیبلٹی آئے گی, تاکہ سب کو پتا ہوگا کہ اچھا بھائی اب یہ جو حکومت آ رہی ہے جس کی بھی آ رہی ہے وہ 5 سالوں کے لیے تو عالمی اداروں سے ڈیل کرنے میں بھی آسانی ہو گئی, اور ذرا اس طرح کے سوالات جو سیاست اور معیشت سب نتھی کر کے وہ پوچھتے ہیں مفتاح صاحب سے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جب آخری مرتبہ آئے پروگرام 11th آور میں ہی بیٹھے تو آپ نے ایک بات کی کہ جس میں بڑا ایک تہلکہ مچ گیا. بعد میں آپ کی اس بات وہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا, تو ذرا وہ بھی دیکھ لیں, اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. نیب ترامیم چل رہی تھی اس وقت, آپ لوگوں کی حکومت تھی اور نیب ترامیم ہماری حکومت نہیں تھی. آپ کی حکومت تھی؟ نہیں اللہ معاف. سوری نہیں اب آپ کی تو ابھی ایم سوری پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور نیب ترامیم کا معاملہ چل رہا تھا فیٹف والے کے ساتھ. آپ نے اس وقت یہ کہا تھا, دیکھ لیں پھر بتائیے گا, دکھائیں ابھی کیا کہا تھا. سب کو پتا ہے کہ یہ تو ایک تیسری قوت ہے پاکستان میں جس نے بٹھا کر ہم کو اور ان کو پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا, بولا تھا کہ یہ 4 فیٹف کے بل ہیں اور یہ نیب کا بل ہے اور ان 4 کو 5 کو ایڈریس کرو. تو وہاں نیب کیوں لے آئے؟ وہاں تو ہم تھوڑی لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئے تھے یار. کون؟ فوج. نیب امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی بہت چاہ رہی تھی کہ نیب لاز امینڈ ہو جائیں. دیکھو یہ جو تیسری قوت تھی جس کو میں کہہ رہا ہوں, ان کی پوری کابینہ کنونس تھی ماں سوائے عمران خان کے. یہ لوگ تو سب آ کے بول چکے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے, صرف عمران خان منع کر. تو فوج چاہ رہی تھی نیب ترامیم کروانا. جی میں نے جو اس وقت بھی بات کی, اب بھی کہہ رہا ہوں, یہ عمران خان کی حکومت میں جب فیٹف کے لاز پاس ہو رہے تھے, جب بات کری تو عموماً تو یہ تھا نا کہ عمران خان کو جو قوانین پاس کرانے تھے تو وہ فون کروا لیتے تھے اداروں سے اور لوگوں کو زبردستی خود بھی انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, اور جیسے ایک آدھ مرتبہ ہمارے لوگوں کو بھی زبردستی ووٹ کروائیں. لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھ جائیں. اس کے بعد ترامیم ہوئی, کچھ فاروق نائک صاحب نے, کچھ شاہد عباسی صاحب نے, دیگر لوگوں نے ترامیم لکھ کے. ان کا کیا انٹرسٹ تھا اس کے بینیفیشری اگر کوئی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے آپ لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا دیکھیں, ایک زمانے میں تمام سینئر بیوروکریٹس اور سیکٹریز جو تھے وہ باجوہ صاحب سے ملنے گئے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ مطلب یہ نیب کا مطلب نیب کے افسران جو ہیں وہ ہم کو سیکٹریز کو بلا کے بٹھا رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, ملک نہیں چل رہا. عمران خان کے سارے وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ملک نہیں چل رہا. میں آپ کو سچ بتاؤں, اور یہ آپ پوچھ سکتے ہیں, ان کے 2-3 وزراء تھے, ایک دو میرے دوست بھی ہیں, کہ انہوں نے جا کے عمران خان کو بولا کہ مفتاح اسماعیل, شاہد عباسی اور احسن اقبال کے خلاف تو کوئی کیس نہیں ہے, ان کو کیوں پکڑا ہے؟ تو خان نے کہا یار میری سیاست پوری بیٹھ جائے گی, میں اگر ان کو چھوڑ دوں گا تو لگے گا NRO دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیاست کر رہے تھے عمران خان صاحب اور سیاست چمکا رہے تھے. اور یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ یہ پکڑ کے شہباز شریف کو پکڑ کے رکھا, حمزہ کو پتہ نہیں کتنے عرصے پکڑ کے رکھا, مریم جس نے کبھی حکومت میں کام نہیں کیا اس کو بند کیا, نواز شریف کو بند کیا, ہم سب کو بند کیا, خاقان عباسی صاحب, مجھ کو, احسن اقبال کو, خواجہ آصف کو, سعد رفیق اس کے بھائی کو, اور رانا ثنا کے اوپر بیچارے کے اوپر چرس کا کیس بنایا, مطلب ہیروئن کا کیس بنایا. اور مطلب پھر یہ مطلب اللہ رسول کی باتیں کرنے والے لوگ یہ کرتے تھے. تو پھر باجوہ صاحب نے ان سے کہا کہ مہربانی کریں نیب ترامیم کریں. مجھے نہیں پتا کہ باجوہ صاحب نے کہا, مجھے یہ پتا ہے کہ فوج کے لوگوں نے کہا کہ ان کے بہاف پہ کسی نے کہا آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں طے کریں. ہم نے یہ بات طے کر لی. ہم نے ان کو پھر کچھ امینڈمنٹس لکھ کے دیے کہ ہمارے خیال سے یہ امینڈمنٹس ہونے چاہیے, اور فیٹف کے لاز پاس ہو گئے. اس کے بعد وہ لوگ آئے کہ انہوں نے کہا یار یہ امینڈمنٹ ہم کو منظور نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کو 9 امینڈمنٹ مثال کے طور پہ دیے, اگر آپ کو منظور نہیں تو آپ اپنی کاؤنٹر آفر دیں. انہوں نے کہا کوئی کاؤنٹر آفر نہیں, کیونکہ خان نے منع کر دیا. اور آپ اندر سے پوچھ لیجئے کہ ان کے سارے وزراء چاہ رہے تھے کہ یار یہ امینڈ کرو. تو خان صاحب ریفیوزڈ واٹ اسٹیبلشمنٹ وانٹڈ ہم ٹو ڈو, بیکاز خان صاحب جس سیٹ کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو کہو کہ میرا کام ایسے ہی کروا دے, فون کر کے دھمکیاں دے کر, میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا اپوزیشن سے. دیکھیں پوری دنیا میں جب قوانین بنتے ہیں نا تو لوگ بیٹھتے ہیں کہ یار تم کو یہ لگتا ہے یہ اس طرح کلاوز ہونا چاہیے, اس طرح کلاوز ہونا چاہیے. اس کا یہ تھا کہ نہیں آپ فون کریں, زبردستی کریں, ڈرائیں, دھمکائیں اور ووٹ کروا دیں. وہ تو پھر یہ بھی کہتے ہیں خان صاحب کہ پھر نیب بھی وہی چلاتے تھے, ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ نیب بھی وہی چلاتے تھے. مجھے بتائیں نا کہ نیب کے چیئرمین کی کیا ٹیپ تھی خان کے پاس؟ نیب کے چیئرمین کی ایک غیر شائستہ جو ٹیپ تھی, کیا عمران خان کی آفس کے پرائم منسٹر آفس سے کوئی جوائنٹ سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری نیب کو نہیں دیکھتا تھا؟ کیا اکبر, کیا نام تھا اس کا, شہزاد اکبر روز نیب کو فون نہیں کرتا تھا؟ کیا حملوں کو پکڑنے کا فیصلہ جو تھا یہ سب عمران خان کے لیول پہ نہیں ہوا تھا؟ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی رضامندی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے بغیر تو مشکل ہی ہوتا ہوگا. اور پھر گرفتاری میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی تھی اور رہائی میں بھی تھی. دیکھیے جو آج
میرے خیال سے کہیں شعیل وجاز صاحب نے کہا ہے کہ مطلب باجوہ صاحب ظلم نہیں کرتے تھے اللہ کی مہربانی سے, مطلب کوئی جیل میں سہیل ولائد صاحب نے کہا کہ نرم دل تھے, تو یہ بات تو ہے, وہ ماری جیل میں نہیں ہوتی تھی, جیل میں جاتے تھے 4-6 مہینے بعد 8 مہینے بعد, جب بھی آپ کی باری آئے کیس آئے نکل آتے تھے. شاہد عباسی کچھ 8 مہینے میں نکلا ہے, میں 5 مہینے میں نکلا ہوں, سب الگ الگ. حمزہ کو تھوڑا ڈلواتے وہ تھے جو بھی نیکسس تھا اور نکلتا پھر عدالت نکال دیتی تھی. بھائی کیس ہی نہیں, مطلب میرے خلاف جو کیس تھا میں نے تو ان کو یہ کہا تھا, وہ کہا تھا آپ نے یہ ٹرمینل مہنگا لگایا شاہد عباسی نے, اب مجھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف یا شاہد کے خلاف بیان دے دو تو چلے جاؤ. مجھے تو یہ بھی کہا تھا کہ ملک کے باہر چلے جاؤ, میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, خیر نہیں. کس نے کہا تھا؟ جس نے بھی کہا تھا, مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آج چاہیں تو رات کو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں قطر ایئر ویز سے باہر. میں نہیں, میں یہیں بیٹھا. نیب پکڑنے والی آپ کو اس سے پہلے نکلنا اس دن تو ابھی وہ صرف اس پہ ڈالا تھا نا, کیا بولتے ہیں وہ, نو فلائی لسٹ پہ. پھر 3 دن بعد ECL پہ ڈالا. میں کہا نہیں, میں ادھر ہی خوش. یہ کسی سیاسی شخصیت تو نہیں کہا ہوگا, ظاہر ہے ظاہر ہے سیاسی شخصیت تو اتنی. میں ادھر بیٹھا رہا, ٹھیک ہے, اللہ کی مہربانی. وہ آپ کو نہیں ڈلوا رہے تھے نا, ورنہ آپ کو یہ کیوں کہتے کہ نکل جاؤ. ٹھیک ہے, میں تو ادھر بیٹھا رہا اللہ کی مہربانی سے. اب ہوا یہ ہے کہ جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم نے اگر مہنگا ٹرمینل لگایا, اگر ہم نے پیسے لیے تو مہنگا ٹرمینل لگا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہیں تو سستا لگا ہوگا نا اس سے. تو دنیا میں ایک اس سے سستا ٹرمینل دکھا دو. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ جو ہم نے ٹرمینل لگایا تھا شاہد عباسی نے, جس میں میں نے تھوڑی سی مدد کری تھی, یہ دنیا کا سستا ترین ٹرمینل تھا. تو میں کہا اس سے ایک سستا ٹرمینل دکھا دو, ہم گلٹی کر دیں گے. اگر ہم دنیا میں سستا ترین ٹرمینل لگانے پہ بھی اگر آپ ہم کو جیل میں ڈال دو تو پھر مجھے بتاؤ یار. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں, اور میں شہباز صاحب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سر سیریسلی مجھ کو اور شاہد عباسی کو اس پہ ایک تمغہ تو ملنا چاہیے. ویسے اچھا, لیکن اچھا آپ کا تو ذاتی تعلق بھی بڑا اچھا رہا تھا فارمر آرمی چیف سے. ہاں بالکل. تو جب آپ رہا ہو کر آئے دوبارہ, تو پھر آپ نے پھر بات کبھی ہوئی کہ یہ؟ ہاں میں رہا ہونے کی فوراً بات تو نہیں ہوئی, لیکن کچھ عرصے بعد ہوئی. کیونکہ پھر وزیر خزانہ بن گیا, وہ پھر اس وقت بھی آرمی چیف تھے. ہاں, تو میں نے پھر جا کے شکایت بھی کری کہ سر آپ نے کہا تھا کہ مجھے آپ کھانا بھیجیں گے اگر میں جیل میں جاؤں گا, آپ نے بھیجا نہیں. تو کیا کہا؟ پھر جاؤ گے تو بھیج دوں گا. اور یہ کب کہا تھا کہ جانے سے کتنا پہلے کہا تھا کہ جاؤ گے تو کھانا؟ اب مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن وہ عذرائے مذاق, مطلب عذرائے مذاق بات ہوئی تھی. لیکن اکانومی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ٹھیک ٹھاک ہے اکانومی کو پھر چلانے میں؟ بالکل ہے. اور یہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل نہیں ہے. آئی تھنک کہ ہماری فوج کا انگریس جتنا پاکستان میں ہے اتنا دنیا میں بہت کم افواج کا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک دن میں اس کو ختم بھی کرنا چاہیے, میں سچی بات بتاؤں, کیونکہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے قوم ہماری فوج کے اوپر. لیکن اوور دا نیکسٹ 5-10 ایئرز ہم کو اس فوج کے انگریس کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ گریجولی ہو سکے گا, ایک ساتھ نہیں ہو سکے گا. ہاں, گریجولی, جس کے اندر سویلینز کو پرفارم بھی کرنا ہوگا اور فوج کو خود کانشیسلی جو ہے وہ پیچھے جانا ہوگا. اور ذرا سی اس کے اندر یہ مطلب تھوڑی سی بردباری کے جاری ہے پیچھے, پتہ نہیں, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک بات بہت چلی کہ جناب وہ ایک جہاز کا قصہ بہت چلا کہ انڈیا سے ایک جہاز آیا, وہ جہاز آیا پاکستان. اس جہاز میں پہلے تو آپ کا نام بھی لیا گیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے, ان کے بھائی تھے. اس جہاز میں 14 بیگ تھے, اور وہ بیگ جو ہے وہ پھر یہاں سے وہ جہاز گئے یہاں سے دبئی. ایسا کوئی جہاز آیا تھا انڈیا سے جس میں آپ گئے دبئی؟ میں تو اتفاق ہے کہ کیونکہ پچھلی حکومت نے مجھے ECL پہ ڈال دیا تھا جو میں ابھی ذکر کیا تھا, اور پھر ECL سے میں نکلا ہوں جب وزیر بنا ہوں, تو اس کے بعد میں گیا ہی نہیں ہوں دبئی. تو میں تو 3-3.5 سال سے دبئی گیا ہی نہیں گئے. دبئی کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار آپ کا گیا انڈیا سے آئے ہوئے جہاز میں دبئی؟ جاننے والے رشتہ دار بالکل گئے ہیں دبئی. انڈیا سے کون گیا؟ میرے بھانجا, بھتیجا, بھائی سب گئے ہیں. تو اب اگر ذہن میں سوال آیا تو کہ بھائی انڈیا سے جہاز, انڈیا کا آتی طرح ایک اینٹینا کھڑا ہوتا ہے نا, انڈیا سے جہاز میں کیوں جا رہے ہیں دبئی؟ ایک زمانے میں جب ہم امریکہ جاتے تھے, پڑھتا تھا میں, پین ایم میں جاتے تھے, تو وہ مطلب بامبے سے یا دلی سے کراچی آتا تھا, پھر یہاں سے فرینکفرٹ جاتا تھا. ٹھیک ہے, ابھی ایک جہاز اگر پرائیویٹ جہاز ہے نا, ہاں تو یہ پرائیویٹ جہاز ہوتا ہے, یہ برٹن کا پرائیوٹ جہاز تھا. یہ تو مجھے بعد میں جب گئے تھے تو مجھے پتا بھی نہیں تھی, بعد میں انڈیا سے آ رہا ہے. نہیں, مجھے تو یہ تو بعد میں ہی پتا چلی. تو جا رہے تھے تو آپ نے ایک برٹش جہاز کو ہائر کیا ہے. برٹش جہاز جو ہے وہ کچھ لوگوں کو لے کر یہاں سے دبئی جا رہا ہے. اب وہ اس سے پہلے اگر پیسنجر انڈیا چھوڑنے گیا تھا, اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں تعلق کہ وہ انڈیا نہیں جا سکتا ہے. مطلب یہ کمرشل ایئر لائن سے کیوں نہیں, مطلب آپ کی چوائس ہے, لیکن ویسے پوچھ رہا ہوں کہ نارملی کرتے ہیں آپ کے بھائی صاحب؟ اگر 8-10-12, ہاں اس سے کافی مرتبہ گئے, پرائیویٹ جہاز سے جاتے ہیں. اگر ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ گئے. اگر آپ 10-12 لوگ ہیں
تو وہ آپ کو کمرشل جو ہے وہ سے بھی سستا پڑ جاتا ہے. وہاں چودھری یاد آ گیا 55 روپے فی کلو تو نہیں پڑتا, 55 روپے فی کلو نہیں پڑتا, لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ 10-12 لوگ ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, 10 لوگوں کا جہاز 10-12 لوگوں کا ہوتا ہے تو سستا بھی. کہتے اس میں بیگ لے کر گئے آپ لوگ, بیگ میں پتہ نہیں پیسے ویسے یہ الزام. بیگ تو آپ پرائیویٹ جہاز میں بھی جا سکتے ہیں, کمرشل جہاز میں بھی جا سکتے ہیں. بیگ نہیں لے کے جاتے تو کیا لے کے جاتے, مطلب کیا, مطلب اگر آدمی 2-3 دن کے لیے جا رہا ہے تو کیا لے کے جائے گا, بیگ نہیں لے کے جائے گا, مطلب کیا آپ کے خیال سے کیا لے کے جائے, کرسیاں لے کے جائے. الزام تو یہ لگا نا کہ جناب ڈالر دے پیسے, یہ منی لانڈرنگ ہوئی جی. یہ وقوفی والی باتیں ہیں نا, یہ تو مطلب کمپلیٹلی. ایک تو فرسٹ آف آل کہ ہر سوٹ کیس جو ہے اس سے نکلتا ہے, اسکینر سے نکلتا ہے, تو اس میں نوٹ پتہ چل جاتی ہے. نمبر یہ کہ مطلب اگر آپ نے پیسے کسی کو خدا نخواستہ بھیجنے ہوں دبئی, تو حوالہ کرنا کتنا مشکل ہے, مطلب کیش کون لے کے جاتا ہوگا, ٹھیک ہے. نمبر 2. نمبر 3, ریئلی مطلب آپ یہاں سے اگر لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں دبئی کے اندر آپ کے پاس اگر 40,000 50,000 درہم بھی کیش ہو اور آپ اکاؤنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہاں سے آئے پیسے. یہ آپ یہ بات جانتے ہیں نا آپ کہ مطلب کوئی سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ 50,000 درہم یا 1,00,000 درہم, جو 50 لاکھ روپیہ ہوتا ہے پاکستانی. کہنے والوں نے کہا کہ مفتاح صاحب کے آرٹیکل سے گورنمنٹ یا جو لوگ ناراض ہیں نا گورنمنٹ کے, وہ اب اس کیس کو اچھالیں گے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی کے طور پر ہو رہا ہے؟ میری بات سنیں, میں اس پاکستان میں نے سیاست بھی کری ہے, اس پاکستان میں ہم نے بزنس بھی کرا ہے, اللہ کی مہربانی سے ایک سکسیسفل بزنس کیا ہے, اور ہم یہیں پہ رہے تھے, یہیں پہ رہیں گے, اور میرا قبرستان بھی یہیں پہ ہے فیملی کا, میوا شاہ پہ. میں یہیں پہ رہوں گا, جس کو جو اچھالنا ہے اچھال لے. ہمارا دامن جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے صاف ہے. یہ آپ سب کو یہ انتقامی کارروائی تو نہیں کر رہی موجودہ گورنمنٹ؟ نہیں, وہ مطلب دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ نے بھی پوچھ لیا تو آپ کیا انتقام لے رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں, میرا تو منصب ہے نا کہ میں سوال کروں گا. اور کیا ہوا, کسی نے کوئی بات کری ہے, چودھری صاحب نے بات کی, اس دن میں نے ان سے بات کی, انہوں نے دوسرے دن کلیریفائی کر دیا کہ یار مفتاح تو 3 سال سے گیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ساری جو بات تھی وہ ختم ہو گئی ادھر, اس کی مطلب یہ کہ سمجھ لیجیے کہ دودھ کی جھاگ نکل گئی. اب آپ وہ بات بیٹھ گئی تھی, لیکن اب وسیم بدامی کو شوق ہوا, اس نے آپ نے اٹھا لی بات, چلے ٹھیک ہے. اب یہ 3 دن سے پھر وہ واپس ٹویٹ ہوتے رہیں گے, 3-4 دن بعد یہ پھر بات بیٹھ جائے گی. تو آپ کیا حکومت کے ساتھ ملے ہوئے, خدا نخواستہ حکومت تو میری ہے. نہیں مطلب تو پھر کوئی مطلب ہر چیز میں کنسپریسی نہیں دیکھیں, کبھی انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے, آرگینک بھی ہو سکتا ہے جو بھی یہ بات چیت, مطلب غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن نہیں اس میں کچھ مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اس میں